بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں مقاصد حصہ چہارم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 23 ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 22 پڑھا۔ سبق نمبر 22 میں ہم نے وہ 4 ادلہ پڑھی ہیں جو وکیل اجرائے صیغہ کو اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس کو حق خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ وہ ادلہ پڑھی تھیں اور اس کے بعد تذکرہ کی عبارت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ آج ابھی جو ہے سبق نمبر 23 میں ہم وَمِن جَمِيعِ ذَلِكَ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقَوْلِ اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ وَمِن جَمِيعِ ذَلِكَ ظَهَرَ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِثُبُوتِ لِلْوَكِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ۔ اس ساری عبارت کا میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر مفہوم کے بعد جو ہے وہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک ضعیف قول جو ہے صاحب حدائق والوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خیار جو ہے وہ وکیلوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اور اس سے ضعیف تر ایک قول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ موکل کو منع کرنے کے باوجود بھی فسخ کرنے کا حق حاصل ہے وکیل کو۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہوئے اس کی یہ دلیل پیش کی گئی ہے کیونکہ یہ حق خیار ثابت ہے عاقد کے لیے جو صیغہ کے اجرا کو کرتا ہے، صرف اور صرف صیغہ کا اجرا۔ پھر اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ منع بھی کرے موکل تو پھر اس کا صیغہ جو ہے وہ کیونکہ اس نے جاری کیا ہے تو اس کو حق خیار حاصل ہے۔ اور اس پر شیخنا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ متعاقدین کی جو نص ہے بیان یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف موکلین کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَمِن جَمِيعِ ذَلِكَ ظَهَرَ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِثُبُوتِ لِلْوَكِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدَائِقِ۔ صاحب حدائق نے جو قول بیان کیا ہے یہ قول ضعیف ہے۔ وہ قول کیا بیان کیا گیا ہے کہ وکیلوں کے لیے جو صیغہ اجرا کرتے ہیں ان کو حق خیار ثابت ہے۔ وَأَضْعَفُ مِنْهُ، اس سے ضعیف ترین بھی ایک بات بیان کی ہے صاحب حدائق نے، وہ یہ ہے کہ تعمیم الحکم لصورت من الموکل من الفسخ، کہ وکیل جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے فسخ، خیار فسخ استعمال کر سکتا ہے موکل کے منع کرنے کے ساتھ۔ بھئی یہ کیوں انہوں نے کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صاحب حدائق نے اس کی دلیل یہ ہے بِزَعْمِ أَنَّ الْخِيَارَ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْعَاقِدِ، ان کا خیال یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عاقد کے لیے، عقد کرنے والے کے لیے، صیغہ جاری کرنے والے کے لیے حق کے خیار ثابت ہے۔ بے مجرد اجرائے للعقد، صرف اور صرف عقد کے لیے صیغہ جاری کر دے تو اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فلا یبطل بمنع الموکل، موکل کے منع کرنے سے یہ حق جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ یہاں تک ضعیف اور اضعف دونوں قول بیان ہو چکے۔ اب نئی بات، وعلی المختار، جو اختیار ہے کیا گیا ہے قول وہ یہ ہے کہ فَلْيَثْبُتْ لِلْمُوَكِّلِينَ فِيهِ أَشْكَالٌ، موکلین کے لیے یہ ثابت ہے خیار مجلس، موکلین کے لیے مطلقاً ثابت ہے، کہہ رہے ہیں اشکال، اس میں اشکال ہے، وہ من کے ذریعہ کے بیان کے۔
من ان ظاہر من البیان فی نص المتعاقدان، بھائی نص میں آیا ہے کہ جو بیع کی جائے، متعاقدین آیا ہے نص میں، لفظ متعاقدین استعمال ہوا ہے، فلا یعم موکلین، موکلین کی عمومیت اس پر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ جو عقد کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بارے میں پھر آگے وضاحت آئے گی کہ عقد کرنے والا ہو سکتا ہے وکیل بھی ہو اور ہو سکتا ہے وہ موکل بھی ہو۔ تو اس کی وضاحت ہم اگلے سلائیڈوں میں بیان کرتے ہیں۔ وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ حَلَفَا، یہ یہاں جو ہے وہ ہم پوری اس عبارت کی مفہوم کو بیان کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے ترجمے کی طرف بڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک چیز کے نہ بیچنے کی قسم اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یہ میں کتاب نہیں بیچوں گا، نہیں سیل کروں گا، نہیں فروخت کروں گا، اور وہی کتاب ایک وکیل کے ذریعے اگر وہ سیل کر دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، تو پھر یہ قسم جو ہے وہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، یہ حلف سے قسم نہیں ہوگی، یہ حلف جو ہے وہ توڑنے کے برابر نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات اس کو شیخنا جو ہے وہ تردید کرتے، کہتے نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، جو وکیل ہے وہ آلے کی طرح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل کی جو نسبت ہے وہ اس مالک کو دی جاتی ہے کہ یہ مالک نے، مثلا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ مکان بیچتا ہے، حالانکہ مکان بیچنے والے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں اور گاہک وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کسٹمر وہ لاتے ہیں، حساب وہ مکا کرتے ہیں، لیکن جو بھی بولے مالک وہ کہتا ہے کہ مکان میں نے بیچا ہے، میں نے مکان بیچا ہے۔ اور اسی طرح گاڑیوں والے شو روم پہ گاڑی سیل کرتے ہیں اور گاڑی کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی بیچی، حالانکہ شو روم والے سارا کام وہ کرتے ہیں، بیچنے کا، کسٹمر کا، لین دین کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ گاڑیوں کے شو روم والے کرتے ہیں، لیکن یہ گھر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے گاڑی بیچی ہے۔ تو یہ یعنی اس کی طرف فعل کی نسبت جو ہے وہ مالک کی طرف ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، تبادر جو ہے وہ مالک کا ہی ہوتا ہے۔ جب تبادر کیا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے مالک کی طرف سے بیچی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ آپ نے کب کہا کہ حنس توڑنا نہیں ہوتا حلف، بلکہ اس کا کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ اس کے اوپر قسم توڑنے کا جو ہے وہ کفارہ لاگو نہیں ہوگا، یہ ممنوع ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات ختم ہونے کے بعد اقوا کے ذریعے جو ہے وہ شیخنا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وکیل اور موکل دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محفل میں موجود ہوں، اور محفل سے مراد عرفی محفل ہو کہ عقد کی محفل میں لوگ کہیں کہ وہ موجود تھا۔ اگر وہ ایک جگہ پہ ہو اور مالک ایک جگہ پہ ہو اور وکیل دوسری جگہ پہ ہو، موکل ایک جگہ پہ ہو، موکل اس کا وکیل دوسری جگہ پہ ہو، تو پھر وہ ایک مکان اور مجلس نہیں ہوگی، اس کو ہم اس کو خیار کا حق حاصل خیار مجلس کا نہیں ہوگا۔ بس جی آج کل تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ، باہر ملک میں بیٹھا ہے تو جو اس کی گاڑی کوئی بیچے تو اینڈ ٹائم پہ اس کو اطلاع کرے گی ابھی میں بیچ رہا ہوں، سودا ہو رہا ہے، سودا ہو گیا ہے، یہ ہے، تو اب ادھر سے وہ فسخ کر دے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھا ہونا ضروری ہے ایک محفل میں۔ جی آئیں بسم اللہ ترجمہ کرتے ہیں۔
وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَىٰ عَدَمِ الْبَيْعِ لَمْ يَحْنِسُ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ، کہ اگر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر قسم اٹھائی جائے کہ بیع نہیں ہے، عدم البیع یعنی میں یہ چیز نہیں بیچوں گا، تو اگر وہ وکیل کے ذریعے بیچ دے تو اس کی ہنس قسم ہنس بیع نہیں ہوگی. یہ کہا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. یہ ومن ان الوکیلین فیما نحن فیہ کالآلۃ المالکین، بھائی وکیلین جو ہوتے ہیں دونوں کے بائع یا مشتری دونوں کے وکیل جو ہے وہ آلے کی طرح ہوتے ہیں مالکوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا صحیح نہیں. اور دوسری بات نسبت الفعل الیہما شائع، جو فعل کی نسبت ہے وہ ان دونوں بائع اور مشتری کی طرف ہوتی ہے. وَلِذَا لَا يُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ فَلَانٌ مَلِكِهِ الْقَضَاءِ كَوْنُهُ مُبَاشِرًا لِصِيغَةٍ، لہذا تبادر یہ نہیں جاتا کہ اس نے بیچا ہے مکان بیچا ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ وکیل کا نام لے کر اس نے بیچا، کہ جب بھی مکان مالک نے بیچا ہے کہا جاتا ہے. جب بھی کوئی گاڑی بیچنے کا کہا جاتا ہے تو گاڑی جو ہے اس مالک کی ہوتی ہے، لہذا اس کی طرف کوئی بھی تبادر نہیں کرتا. وکیل کون ہے، بیچنے والا کون ہے، اس بارے میں کوئی جو ہے وہ نہیں کہتا. اور چوتھی بات وعدم الحنس بمجرد توکیل فی اجراء صیغۃ ممنوع، کہ جو ہے وہ صرف وکیل کا صیغہ اجراء میں آ جانا، یہ جو ہے وہ کس نے کہا کہ ہنس نہیں، بلکہ یہ ہنس ہے، یہ عدم الحنس ممنوع ہے. یہ تو حلف کا توڑنا مراد ہے، ہنس بن توڑنا، تو یہاں توڑنا مراد لیا جائے گا. یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ عدم الحنس صحیح، بلکہ عدم الحنس ممنوع، یعنی کفارت واجبۃ، یوں کہوں اپنی طرف سے قسم توڑنے کا. اچھا یہ بات ختم ہوگی. اب فل اقوا ثبوتہ لہما، اقوا قول یہ ہے، شیخنا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خیار مجلس ثابت ہے مالک اور وکیل دونوں کے لیے، موکل اور وکیل دونوں کے لیے، لیکن ما حضور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں حاضر ہوں فی مجلس العقد، مجلس عقد. والمراد بہ مجلس ہمرا المضاف عرفا الی العقد، یہاں مجلس العقد سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں مجلس عقد میں موجود ہوں، یعنی عرفاً اس مجلس کو مجلس کہا جائے جو جس میں موجود ہوں، اور دوسرا وہ عرف کہے کہ یہ واقع اس محفل میں مجلس میں موجود تھے. فَلَوْ جَلَسَ هَذَا فِي مَكَانٍ، اگر ایک معاملہ کرنے والا وکیل ایک مکان میں ہو، وَذَاكَ فِي مَكَانٍ آخر، اور مالک جو ہے موکل دوسرے کسی جگہ پہ موجود ہو، فَاطَّلَعَا، اور دونوں ایک دوسرے پہ مطلع ہوں. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، آن لائن ہوں مثال کے طور پر، عَلَىٰ عَقْدِ الْوَكِيلَيْنِ، دونوں وکیلوں کے عقد پر اطلاع ان کو ہو، مجرد ذالکا، پس یہ صرف اطلاع ہونا، لا یوجب الخیار لہما، ان دونوں کے لیے خیار کے ثبوت کا باعث نہیں بنتا، الا مگر اذا صدق کونہ مکانہما، ہاں اگر عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی مکان میں موجود تھے تو پھر ان دونوں کو خیار حاصل ہوگا، اور دونوں کا اوپر صدق آتا ہو، مکانہما مجلسان، ایک ہی مجلس میں دونوں تھے. لذالک العقد بحیث یکون الوکیلان، کہ ان کی جو دونوں وکیل ہیں وہ عقد کو انجام دیں، کلسانی الموکلین، کے موکلین کی
وہ وکیل جو ہے موکلین کی طرح ہوں. والابرا بافتراق الموکلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین، اور لوگ تعبیر بھی کریں جب وہ جدا ہو جائیں تو یہ کہیں کہ یہ دونوں موکل یعنی دونوں مالک جو ہے وہ جدا ہونے سے یہ مجلس ختم ہو گئی ہے، وہ اس طرح ملے ہوئے ہوں. لا بالوکیل، وکیلوں کے ذریعے صرف محفل اور مجلس ختم نہ ہو بلکہ مجلس جو ہے ان دونوں موکلین کے، دونوں مالکین کے اٹھ جانے سے مجلس جو ہے وہ ختم ہو، تو پھر اس صورت میں ان کو خیار مجلس حاصل ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. انشاءاللہ باقی سبق اگلے سلائیڈ میں اور اگلے اسباق میں. اللہ حافظ.